مگر تاج حیدر صاحب جس طرح کے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم یہاں پہ ایک مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے یہ نہ بات کیجیے، یہ بہت بے ادبی ہو جاتی ہے کہ ہم ان کے نام لیں کہ مدینہ کی ریاست جو تھی اس کی بنیاد معاشی مساوات پہ تھی کہ سب برابر تھے اور ہم لوگوں کو، اور جس وقت اونچ نیچ پیدا ہوئی تو وہاں بھی مسائل جو تھے پیدا ہو گئے. آج دنیا کے تمام بڑے بڑے اکانومسٹ، اسٹائگلیٹس اور یہ وہ کتابیں لکھ رہے ہیں کہ انیکویلٹی میں اکنامک گروتھ نہیں ہو سکتی. حضور پاک نے یہ اس وقت کہا تھا کہ دیکھو معاشی مساوات، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے مساوات، آزادی، بھائی چارہ. یہ آپ کا پیغام اس وقت تھا. ہم اتنے کیئرلیسلی سے استعمال کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے ادبی ہے اور کہنا نہیں چاہتا میں، لیکن جو کام ہو رہے ہیں وہی ایک دوسرے کے. اب یہ بل کیوں نہیں پاس ہو سکتا؟ مطلب اس میں دشواری کیا ہے؟ اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو کیسے ان کے منسٹروں نے اپوز کر دیا؟ مطلب سندھ اسمبلی میں جو گورنمنٹ کی طرف سے بل آیا تھا بیوروکریسی جان کو آ گئی، لا ڈپارٹمنٹ نے روک دیا، یہ کر دیا. یہ میرج ریسٹرینٹ بل جو سندھ میں پہلے پاس ہوا تھا، نہیں، ایک تو میرج کا ہے، دوسرا کنورژن کا ہے. کنورژن کا. ہاں، میرج کا تو ہو گیا بس. جو کنورژن کا ہے اس پہ لا منسٹری نے بڑی گڑبڑ کی ہے. وہ ہم نے سیدھا رستہ کیا، پرائیویٹ ممبرز بل بنا کے اور اسمبلی کے اندر ڈال دیا، یونانیمس پاس ہو گیا. اچھا، یہاں تو پرائیویٹ ممبر کا ہے، یہاں تو بیوروکریسی بیچ میں ہی نہیں آتی کہ جو آ کے اس میں ڈالے گا. تو پھر مشکل کہاں ہے؟ مشکل یہ ہے کہ کہنا بہت آسان ہے، وہ کہتے رہتے ہیں، کرنا بھی مشکل ہے. کچھ مشکل نہیں ہے اگر کرنا چاہیں آپ. لیکن اگر بل نہیں ہے، نہیں، مذہبی آپ مذہبی انتہا پسندوں کو یہ حکومت ناراض نہیں کر سکتی. یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی، بہت امپورٹنٹ بات کی. اس کے اوپر ہم مزید اور گفتگو کریں گے اور بھی بہت ساری باتیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.